Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are live with the students of class 11, and today is the lecture of chapter number 6. اور قانون کا آخری ٹاپک ہے ہمارے پاس آج، اسلامی قانون کے ماخذ اور اسلامی قانون کا تعارف، اس کو شریعہ کہتے ہیں۔ شریعت کا تعارف اور شرعی قوانین کے حوالے سے جو ہے سوری یہ شریعت جو ہے اسلام کا وہ شعبہ ہے جہاں پر قانون باقاعدہ طور پہ کام کرتا ہے، عملی طور پہ قانون کی پکڑ اور اس کے فیصلے اور اس کی گرفت جو ہے قانون کی، یہ شریعت میں آتی ہے۔ اور شریعت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کا بلند مقام ہے۔ شریعت جو ہے یہ ایمان کا ایک بلند مقام ہے، اور اس میں ہمارے استاد محترم جو ہے انہوں نے مجھے کچھ دینی تعلیمات سکھائی تھی، مرحوم و مغفور حضرت صالح محمد صاحب شیخ الحدیث، جن سے میں نے دین اور شریعت کا علم سیکھا۔ بہت زیادہ تو نہیں سیکھ پایا، لیکن بہرحال میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے اسلام کا جو ہے وہ قبولیت ہے، اس کے بعد اطاعت ہے، پھر طریقت ہے، اور پھر آخر میں شریعت۔ تو یہ 4 اسٹیپس ہیں اس کے۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کو قبول کر لیا، پھر اس کے بعد اس کی اطاعت ہے، اس کے اندر اس کی جو ہے وہ طریقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت آپ اختیار کرتے ہیں، سنت اور سیرت کا مطالعہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو طریقت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں شریعت کی طرف۔ شریعت جو ہے وہ اسلام کا بلند مقام ہے، ایک ایمان کا بلند درجہ ہے شریعت۔ شرعی قوانین یا شریعت میں قوانین آتے ہیں اصل میں، تو اسلامی قانون یا شریعت جو ہے اس کے ماخذ حسب ذیل آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے سلائیڈ جو لگائی ہے، اس میں گزشتہ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید اور حدیث اور سنہ کیا صرف 2 ہی ماخذ ہیں اسلامی قانون کے، یا اور بھی ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں جو ہے اجتہاد اور اجماع، قیاس، استحسان، استصلاح اور استدلال، اسلامی فقہ اور رسم و رواج، یہ تقریباً 10 ہیں جو ماخذ ہیں اسلامی قانون کو بنانے میں، تشکیل دینے میں جو معاون بنتے ہیں۔ یہ 10 قوانین، 10 ماخذ ہیں اس کے۔ اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کا تعارف جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے۔ اسلام میں قانون کے لیے لفظ شریعت اور شرعی حکم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حکم اور قانون کا درجہ رکھتا ہے، اللہ کا ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کے لیے پوری شریعت محمدی قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ شریعت محمدی سے مراد شریعت جو ہے وہ دین اسلام کا شعبہ ہے جو قانون سے متعلق ہے۔ ویسے جو پوری کا لفظ ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے۔ ماخذ میں قرآن مجید ہے، سب سے پہلا ماخذ اور سب سے بڑا ماخذ جو ہے یہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی یہ ایک بہت ہی زبردست معجزہ ہے جو کہ جیتا جاگتا آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو براہ راست انسانوں سے مخاطب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان
تمام مسلمانوں سے کیا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے یہ کلام کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو کہ آج تک اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ یہ نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے تمام شعبوں کی رہنمائی اور قوانین مرتب کر دیے گئے ہیں، معیشت، سیاست، سماجیات، اخلاقیات، عدل و انصاف وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کے موقع پر قرآن مجید کی آخری آیات نازل ہوئی تھی، اور وحی کا سلسلہ جو ہے یعنی اس کے نزول کا سلسلہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کا ہے، یعنی کہ تقریباً 22.25 سال میں مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ مائدہ میں ہے یہ آخری آیات: آج میں نے تمہارے لیے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید کی ہیں، استدلال ہے اس کے اوپر، دلالت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، اور یہی ہمارے لیے رہنما اصول مرتب کرتا ہے، اور ہمارا لاہ عمل ہمارے لیے ایک آئینہ، سیرت کا آئینہ ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اور اسی میں تمام قوانین موجود ہیں۔ سنت اور حدیث سے متعلق بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور پسند و ناپسند کو سنت یا سیرت کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے اقوال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو اقوال ہیں وہ حدیث ہیں۔ سنت اور حدیث جو ہے ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ اگر کسی معاملے میں قرآن پاک کے احکامات واضح رہنمائی نہ کریں تو ہم سنت اور حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ امر قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو اللہ کی اور اطاعت کرو، رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہوں، اور پھر اگر تمہارے درمیان نزاع ہو جائے تو اس کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور روز آخرت پر۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ سنت جو ہے وہ ماخذ قانون ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سنت یا حدیث کے لیے ہمارے پاس کیا رہنمائی ہے۔ تو سنت حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ ہیں 6 کتابیں ہیں، 6 معتبر کتابیں ہیں، جن کے نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اسکرین پہ: صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ۔ اور ان حدیث کی کتابوں کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا بحیثیت مسلمان لازمی ہے، ہمارے لیے کرنا چاہیے۔ جتنی فرصت انسان کو اس زندگی میں ملے اسے لازمی طور پہ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح بخاری شریف جو ہے اس کی میرے خیال ہے کچھ 6 جلدیں ہیں عربی زبان میں، اور میں نے اس کی ایک جلد کا کوئی ایک حصہ ہی مطالعہ کیا ہے، جس کا نام جو ہے وہ ادب المعاشرت کے نام سے ہے۔ صحیح مسلم کی کوئی باقاعدہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری، باقی تمام کتابوں میں سے صرف جامع ترمذی کی ایک جلد میرے پاس موجود ہے، اور اس کا مطالعہ میں کر رہا ہوں۔ گاہے بگاہے اس کا میں مطالعہ کرتا ہوں، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو ادب المعاشرت جو ہے صحیح بخاری شریف کی تشریحات میں سے ایک ہے اردو میں، اور یہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، 2-3 بار اس کا مطالعہ میرا ہو چکا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک جلد میرے پاس ہے، وہ میں نے ایک بک فیئر میں سے خرید اس کا ہدیہ کیا تھا، وہ میرے پاس ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں۔ بہرحال باقی کتابیں میں نے مطلب یہ کہ بڑے افسوس کا مقام ہے، مطلب میں نے دیکھی تک نہیں، یہ واقعی بڑا افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال
اللہ معاف کرے ہمیں کہ ہم اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنی شریعت کا ہی پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا اس جانب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمیں فرصت کے مواقع میسر ہوں تو ان کتابوں کا مطالعہ لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس یہ کتابیں نہیں ہیں تو ہم کسی کتب خانے میں جا کے، کسی دارالعلوم میں جا کے، یا مساجد کی لائبریری میں موجود ہوں تو وہاں پر بیٹھ کے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے. جتنا کہ قرآن پاک کا مطالعہ ضروری ہے اسی طرح سے ترجمے کے ساتھ احادیث نبوی کا مطالعہ بھی ضروری ہے. سیرت پاک جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے، یعنی سیرت کا مطالعہ جو ہے وہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے اور وہ بھی انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال یہ تو مطالعے کی بات تھی کہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم باری باری ان عنوانات کو دیکھتے ہیں. اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد دراصل کوشش کرنا اور خوض کرنا اور کسی مسئلے کا حل کرنا اور نئی بات کرنا، یہ اس کے معنی ہیں. اگر کسی مسئلے سے متعلق قرآن و سنت میں واضح ہدایت موجود نہ ہو تو اس مسئلے کے بارے میں مجتہدین کا قرآن و سنت کی روح کے مطابق فیصلہ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے. کوئی عام آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، یعنی میرے جیسا کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے تو یہ غلط ہے، اس اجتہاد کو نہیں مانا جاتا. مجتہد جو ہے، جو اجتہاد کرے گا، وہ قرآن و حدیث کے جملہ علوم سے پوری طرح سے واقف ہو، یعنی کہ ایک مکمل عالم دین ہو. اور ریاست جو ہے وہ اجتہاد کے لیے ایک شورا بناتی ہے جس میں وہ علماء کا انتخاب کرتی ہے. اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کا جو آج کل زوال ہے اور اخلاقی طور پہ ذب و حالی کا شکار ہیں ہم، اس کی حقیقی وجہ اجتہاد سے روگردانی ہے. حالانکہ اجتہاد اسلام کی روح ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم اسلام کے قانون کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں اور حقیقی روح کو جدید حکمتوں سے ڈھالنے کے لیے عمل اجتہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ علامہ اقبال کا قول ہے. اس کے بعد اجماع ہے. اسلامی قانون کا چوتھا ماخذ اجماع ہے. اجماع کا مفہوم یہ ہے کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین اور علماء کرام اگر کسی مذہبی مسئلے کے متعلق متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کریں جس سے متعلق قرآن و سنت میں واضح طور پر احکامات موجود نہ ہوں تو یہ اجماع کہلاتا ہے. یہ ہمیشہ قرآن و سنت کی کسی دلیل پر مبنی ہوتا ہے. معتبر اجماع وہی ہے جو مجتہدین امت کا اجماع ہو اور کسی شرعی بنیاد پر وقوع پذیر ہو. غیر شرعی امور پر مسلمانوں کو متفق ہونا اجماع نہیں کہلاتا اور اس کے لیے 3 باتوں کا مزید ہونا ضروری ہے. 3-4 باتیں ہیں اس کے ذیل میں. اس سے متعلق کسی صحابی نے اختلاف رائے نہ کیا ہو، یعنی جو فیصلہ ہو اس سے متعلق کبھی بھی کسی کا اختلاف نہ رہا ہو. مجتہدین جو اس فیصلے میں شریک ہوں وہ بھی بعد میں اپنی رائے نہ تبدیل کریں. اور فیصلہ جو ہے مشہور و معروف ہونا چاہیے، یعنی اس کی تشہیر ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی اصل پر مبنی ہونا چاہیے اور اجماع باضابطہ طور پر منعقد کیا جائے گا. 5ویں نمبر پہ قیاس ہے. اینالوگی. فقہ کے نزدیک قیاس سے مراد حق کی تلاش اور پوری کوشش کرنا ہے. ایسے معاملات جن کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہ دیا ہو مگر ان سے ملتے جلتے معاملات کے متعلق احکامات موجود ہوں. قیاس قرآن و سنت اور اجماع تینوں سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب قرآن و سنت میں کوئی حکم نہ پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جب کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو. نمبر 6 استحسان ہے. ٹورسٹک ایکویٹی. استحسان کے لغوی معنی ترجیح دینا، 2 متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا. اگر فقہ کی رائے میں قیاس سے ثابت شدہ حکم لوگوں کے عام معمولات کے خلاف اور اسے نافذ کرنے میں دشواری ہو تو
تو ایسے حالات میں مجتہدین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اسے رد کر دیں اور اس کی نسبت ایک ایسا قابل عمل منصفانہ طریقہ اختیار کریں جو لوگوں کی سہولت کا باعث ہو، شرع کے منافی بھی نہ ہو، شریعت کے منافی بھی نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ پہلے مسلمان قانون دان ہیں جنہوں نے استحسان کی بنیادی اصول متعین کیے۔ اس کے بعد استصلاح پبلک گڈ یا پبلک ویلفیئر۔ دوسرے اہم فقیہ امام مالک رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات کا فیصلہ کرتے وقت جن پر احادیث مبارکہ نہیں ہیں یا ناکافی ہیں، مفاد عامہ کو فوقیت دینی چاہیے۔ 8ویں نمبر پہ استدلال ہے دلیل کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ اور مالک کے برعکس امام شافعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اہم معاملے پر حدیث خاموش ہو تو استدلال سے مدد لی جائے، یعنی علماء شرعی دلائل کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ 9ویں نمبر پہ فقہ اسلامی ہے۔ فقہ اسلامی سے مراد وہ علم ہے جسے عظیم فقہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے مرتب کیا ہے۔ ان چاروں مکاتب فکر کو ان فقہا کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ ان ائمہ کی کاوشوں سے ایک ایسا اسلامی ضابطہ قانون تیار ہو گیا ہے، آنے والے ادوار کے لیے یہ ایک روشنی ہے۔ نمبر 10 رسم و رواج ہے۔ کسی علاقے میں رائج رسم و رواج بھی اسلامی قانون کا ماخذ بنتے ہیں اور بن سکتے ہیں بشرطے کہ یہ رسم و رواج قرآن اور سنت کے بنیادی اصولوں کے منافی نہ ہوں، حق و صداقت اور انصاف پر مبنی۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا جو آج کا لیکچر تھا یہ اختتام کو پہنچا ہے۔ اس میں جو ہے ہم نے اسلامی قانون یا شریعت کے حوالے سے تمام ہی ماخذ اس کے جو ہے آپ کو بتا دیے، اور قانون کا چیپٹر اس طرح سے ہمارا کلوز ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی بہتری فرمائے اور میں بھی اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں، اور جس مقصد کے لیے میں لیکچرز کر رہا ہوں آپ کی امتحانی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور مجھے بھی اس مرحلے میں کامیابی عطا فرمائے اور استقامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔